اللہ فرمائے، زوال نعمت سے بچائے۔ اس کا یہ طریقہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، جادو کے توڑ کا طریقہ۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک تو ہمیں دھاگا چاہیے ہوگا نا، آسمانی رنگ کا، وہ آپ کے ہاتھ میں آ چکا، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، آسمانی رنگ کا؟ جی، آسمانی رنگ کا دھاگا۔ دھاگے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کاٹن کا نا، سوتی، ہمیں چاہیے ہوگا سوتی دھاگا، یہ سوتی مل گیا آپ کو؟ یہ سوتی دھاگا ہے۔ کیا بات۔ اچھا، ایک ہوتا ہے پولیسٹر والا نا، جس میں ریشمی دھاگا جسے بولتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس دھاگے سے آپ یہ جادو کا توڑ کریں گے نا، اس کا مخصوص طریقہ ناظرین کو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، تو اس میں پھر آپ کو واضح فرق نظر نہیں آئے گا، یعنی اس میں سے اسمیل آپ کو نہیں آئے گی، بدبو آنا اس میں ضروری، اور یہ بدبو جو ہے یہ سوتی دھاگے میں آپ کو بآسانی محسوس کر سکیں گے۔ صحیح۔ تو اب اس میں ناظرین دیکھیں، شروع کرتے ہیں آپ، میرے خیال میں پہلے بندہ سلیکٹ کریں کس کو لیں گے بھائی، کون سا آپ نے کس کا اتارا؟ آپ فرمائے دے، چلے سلمان بھائی کو لے۔ بڑا تکڑا آدمی لیا آپ نے قربانی کے لیے۔ میں حاضر ہوں جی، بالکل۔ یہ لٹانا ہے، کیا کرنا ہے؟ قربانی اترے گی جی کوئی؟ ماشاءاللہ جی، لٹانا ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، اس میں پہلے میں طریقہ عرض کر دوں، پھر پریکٹیکل انشاءاللہ عملی طریقہ۔ کوئلے جو مقصد جو اس کا آپ عمل کریں گے کوئلے پر ہی ہوگا۔ اس اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور کوئلے کی اسمیل سے ایسا لگ رہا ہے باربیکیو پکنے والا ہے، جو ہے اس کو کیا شان ہے صاحب، جادو کی کارڈ سے کیا آپ نے اس کو نیا ٹرن دیا، صبح صبح وہ بھی شاید بھائی جو ہے وہ باربیکیو کا نام آ گیا تو پھر ہے بھوک چمک اٹھی۔ چلیں شروع کریں۔ تو اس میں دیکھیں ناظرین، یہ دھاگا ہے میرے ہاتھ میں آسمانی رنگ کا نا، جس پر جادو ہو تو یہ دھاگے آپ نے اس کے سر کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 تار یہ ناپنے ہیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل ایک تار سلمان بھائی کی پیشانی سے لے کر ان کے پاؤں کے انگوٹھے تک یہ ناپتا ہوں، اور پھر مزید طریقہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ جادو کا توڑ کس طرح کرنا ہے۔ یہ سلمان بھائی جہاں سے بال آپ کے اگنا شروع ہوتے ہیں، چلے میں بھی آ جاؤں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، سیکھ لوں گا میں بھی۔ سلمان بھائی تیار ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں پیشانی سے، وہاں سے دھاگا ہم نے شروع کرنا، اور پاؤں کے انگوٹھے تک۔ جس کا کر رہے ہیں اس نے خود ہی پکڑنا ہے، کوئی اور بھی پکڑ سکتا ہے؟ کوئی اور بھی پکڑ سکتا میں پکڑ لیتا ہوں نا، یہ تکلیف میں آ گئے بیچارے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، پکڑ لیا پیشانی سے لے کر نیچے تک۔ اب یہ ایک ہو گیا، تار ہو گیا نا۔ اب چونکہ 11 تار ہم نے ناپنے تھے تو اب ایک ہو گیا، تو اسی طرح اب ہم مزید 10 اسی کے برابر کر لیں گے۔ ان سے ناپنے؟ نہیں، ان سے نہیں ناپنے بھی ہیں یا جی، ابھی ہم یہ ہو گیا، یہ 2 ہو گئے نا، یہ 2 ہو گئے، یہ 2 ہو گئے جی۔ ابھی یہاں سے تیسرا لینا ہے، یہاں سے تیسرا لینا ہے۔ یہ لیجیے تیسرا۔ الٹا ہاتھ آ رہا تھا۔ اچھا، ناپنا ایک ہی دفعہ ہے نا؟ جی جی، ناپنا ایک ہی دفعہ ہے، پھر مزید آپ یہ دھاگے گنتے رہے گا خالد میں۔ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھا مجھے دیں گے آپ؟ جی۔ چلیں جی، واہ جی واہ، یہ خود بھی آدمی کر سکتا ہے جس کا یہ؟ جی بالکل، یہ خود بھی کر سکتے ہیں، جس پر جادو ہوا ہو، گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے۔ کتنے 4 ہوگا؟ یہ 5۔ یہ جم کے اپنی جگہ کھڑے رہے، ہل سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہل بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، پاؤں کی مٹی بھی چھوڑ آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیں ماشاءاللہ۔ یہ کتنے ہو گئے دھاگے؟ 6 دھاگے گننے بھائی، خالد بھائی آپ کی ڈیوٹی تھی دھاگے گننے کی۔ جی، 6 یہ 7واں جا رہے ہیں، ہو گئے، یہ 7 ہو گئے، ہو گیا، سر ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ ہو گیا میں کرتا ہوں بس۔ اب اچھا 11 ہوں گے نا؟ یہ 8 ہو گئے، 8 یا 8 ہو گئے۔ واہ جی واہ سلمان بھائی، آج تو آپ نے اپنا کام کروا لیا جی۔ یہ 9 ہو گئے، 9 ہو گئے جی۔ سب آپ کا کام کر دیا ہم نے، وہ والا کام۔ یہ 10۔ آج جی یہ وہ والا نہیں، یہ خیر والا کام ہے بحمداللہ تعالی۔ اور یہ 11۔ آپ بابا کے پاس آئیں انشاءاللہ خیر، آپ بابا جو ہے آپ کا سب کاٹ پیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ 11 پورے ہو گئے جی؟ یہ 11 پورے ہو گئے، توڑنا ہے اس کو، یہ وہاں سے توڑ دیں۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں 11 تار ہم نے یہ ناپ لیے ہیں، ہم نے سلمان بھائی کے قد سے ان 11 تاروں کو ہم نے یہ ناپ لیا ہے۔ یہ 11 دھاگے 11 تار یہ میرے سامنے۔ اب یہاں پر تو ہم نے خیر سلمان بھائی کے قد کے حساب سے ہم نے ناپے تھے، اگر کسی پر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ نے اس کے قد سے ناپنا ہے۔ اب ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ طے کریں گے۔ یہ 1 مرتبہ طے ہوئی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہو گئے تھے، اب یہ دوسری مرتبہ طے ہو گئی، 2 دفعہ 2 طے ہم نے یہ کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 2 طے ہو چکی ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے سب سے پہلے تو اس میں ڈھیلی ایک گرہ لگانی ہے، ڈھیلی۔ ٹھیک ہو گیا، کونے سے شروع کر دیں، ہاں کسی بھی کونے سے، جی جی۔ یہ ڈھیلی، یہ دیکھیں ناظرین کو نظر آئے گی، ڈھیلی گرہ ہے، اس میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا۔ اب میں پڑھوں گا سورۃ الفلق،
قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب یہ ایک مرتبہ سورۃ الفلق پڑھی اور اس گرہ میں پھونک ماری اور یہ ٹائٹ کر دی میں نے. یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گئی, یہ ایک گرہ ہو گئی. اسی طرح ہم نے اتنے دھاگے میں 11 گرہیں لگانی ہیں. یہ ایک گرہ ہو گئی, اب مزید 10 گرہیں لگانی ہیں. اور طریقہ یہی ہوگا کہ سورۃ الفلق پڑھیں گے اور سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد پہلے پھونک ماریں گے, پھر فوراً اس کو کس دیں گے. ایک دفعہ میں اور پڑھ کر آپ کو دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پڑھی سورۃ الفلق, پھونک ماری اور یہ فوراً اس کو کس دی. یہ 2 گرہیں ہو گئی. اسی طرح پھر تیسری گرہ, پھر چوتھی گرہ, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں, 11 گرہیں یہ ہم نے لگانی ہیں. یعنی چند چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ نیلے رنگ کا سوتی دھاگا, جی ٹھیک ہے. پھر سر کی مقصد پیشانی سے بال جہاں شروع ہوتے ہیں پاؤں کے ناخن تک, پاؤں کے ناخن تک, یعنی قد کے حساب سے 11 تار ناپ لیا. پھر اسی تار کے ہم نے 11 تار کر لیے. جی جی 11 اس کے پہلے ایک دفعہ فولڈ کیا اس کو, 2 مرتبہ تہہ کر, پہلے ایک کر کے پھر دوسرا کر لینا. جی یوں کر لیا. پھر جس کی جو وہ ڈھیلی گرہ کر کے ایک اب سورۃ الفلق پڑھی اور پھونک ماریں گے تو اس میں سے گزر جائیں. اس دوران بات چیت نہیں کرنی, بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی. 1 2 پھر 11 تک آ جائیں. 11 گرہیں. اب یہ میں نے 2 گرہیں لگائیں, عمل کر کے بتایا, اسی طرح 11 گرہیں لگائیں. پوری کر لیں تاکہ ان کا توڑ پورا ہی ہو جائے. پھر جلدی جلدی سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تب تک ہم ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. الرحمن الرحیم. کالز بھی اعوذ برب الفلق من شر. پہلے بابا سے پوچھ لیں بھائی, اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا عمل کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر سکتے ہیں نا. یہ اپنا عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا توڑ جاری ہے جی, انشاءاللہ آج آپ کا کام ہو جانا ہے جی انشاءاللہ. کچھ کالز دیجیے. میں ڈاکٹر تنویر اسلام بات کر رہا ہوں جی, سابق صوبائی وزیر پنجاب. ماشاءاللہ ایک تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نہ صرف دعوت اسلامی کو بلکہ امت مسلمان کو, جو دعوت اسلامی کے کام ہو رہا ہے اور جو حضرت مولانا الیاس کا جو کام ان کی ہدایات اور ان کی انسٹرکشنز پہ دعوت اسلامی پاکستان میں پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے, اس کا صلہ دنیا میں تو کوئی نہیں دے سکتا اور بے قریب ہی اس کا صلہ دے گا. اور کال دیجیے. میں ہوں محمد آصف اکرام. یہ تصویر حاجی اظہر اتاری کی ہے. کن کی؟ حاجی اظہر. تیسرا نام آ گیا. اچھا تیسرا نام, 3 ہو گئے بھائی ووٹ. چلیے آگے. راولپنڈی سے نوید احمد عرض کر رہا ہوں, یہ تصویر حاجی عبدالحبیب صاحب کی ہے. واہ, چوتھا نام آ گیا جی. کیا جی پوری شورا آ جانی ہے. واہ جی واہ. چلیں دیکھیں تو ابھی کسی کا نام آتا ہے. آپ کا نام ایسے نہیں آیا ابھی تک. پتہ نہیں, شاید آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوں. چلتے ہیں بہرحال. میں نے کیا سوچا ہے, تو میں جب آپ پوچھیں گے تو وہی بتاؤں گا. جی آگے چلیے. میں ہوں محمد آصف اکرام سرگودا سے. مجھے دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے. دعوت اسلامی کی میں مدنی بہار پیش کرتا چلوں کہ مجھے دعوت اسلامی سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ داڑھی سنت کے مطابق کتنی ہوتی ہے. میں خط کو داڑھی سمجھتا تھا, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے مجھے معلوم ہوا کہ داڑھی سنت کے مطابق کتنی ہوتی ہے. اللہ امیر علیہ سنت کو آباد رکھے اور دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. ماشاءاللہ. اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد رضا اتاری ہے. میں سرولہ سے بات کر رہا ہوں. حاجی علی, سلمان بھائی اور دیگر مبلغین کی آمد مرحبا. میری طرف سے تمام مسلمانوں کو دعوت اسلامی کا یوم مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو. خوشیوں کے لمحات ہیں, اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. چلیں انشاءاللہ یہ لے آئیں بھائی, اس کے لوازمات ذرا, یہ میرے خیال میں آخری مراحل پر ہیں یہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارا جو جادو کے توڑ کا عمل ہے, جو ہمارے روحانی علاج کے اسلامی بھائی ترکیب بناتے ہیں, تو یہ جو ہے آپ کو ہمارے جنید مدنی بھائی کر کے دکھا رہے ہیں. لے آئیے آ جائیں. تو یہ کڑھائی کے اندر دہکتے ہوئے انگارے, کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ دہکتے ہوئے انگارے, بالکل آسان اردو میں کیا بولیں گے جی؟ جلتے ہوئے انگارے. جلتے ہوئے انگارے, لال ہو جائیں, سرخ ہو جائیں. ویسے انگارے جل ہی رہے ہوتے ہیں. انگارے کہیں گے جلدے ہوئے کو, جلتے ہوئے کوئلے کر لیں. جلتے ہوئے کوئلے, جلتے ہوئے کوئلے, سرخ ہو جائیں یہ.
جی یہ ہمارے اس کو میرا جنید بھائی آگے عمل کر میں لیں موضوع تاکہ یہ جب کے نیچے آ جائے، کلیئر ہو جائے گا. اوکے ٹھیک. جادو کی توڑ کا طریقہ. انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بہت فرق آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ 11 گرہیں میں نے یہ لگا دیے نا. ٹھیک ہو گیا. اب ناظرین اس میں دیکھیں، ایک تو ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، یہ رکھ لیں گے. یہ ابھی نہیں، جنید بھائی کو دے دیں. جنید بھائی یہ کیا خوشبو ہے؟ یہ لوبان ہے. اس سے تو اس کی وہ نہیں ہے نا. یہ دوسرا تعلق اس سے نہیں ہے. اچھا اچھا. اور بھی کچھ کریں گے. دھاگوں کو ہم ڈال دیں گے جلتے ہوئے. میں بھی ذرا قریب آ کر دیکھوں. ایک منٹ جنید بھائی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس میں. یہ جو آپ نے گٹھانے لگائی ہیں، گرہ لگائی ہیں، یہ ساری الگ الگ آنی چاہیے یا ایک گرہ کے اوپر دوسری گرہ بھی آ سکتی ہے؟ یہ اگر جگہ کم ہو تو آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے کوشش کریں کہ الگ الگ ہی ہوں ساری نا. چلیں ذرا کوئلے دکھائیں، جل رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے. کوئلے جل رہے ہیں. اب یہ ہم نے عمل کرنے کے بعد یہ پڑھ کے ڈالنا ہے؟ ایسے نہیں، ایسے ہی ڈال دیں. چلیں ڈل گیا یہ. اب یہ ڈل گیا. اب جس پر جادو ہوگا نا جی، تو اب ان جلتے ہوئے دھاگوں میں سے بدبو آئے گی. بدبو آئے گی. کس قسم کی؟ ایسی ہوگی کہ آپ کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. اگر ایسا ہوا تو اب ہم نے ڈالے نا دھاگے ڈالے نا جی. اب یہ اس بات کی علامت، بدبو نہیں آئی، اس بات کی علامت ہے کہ جادو نہیں ہے. اچھا یوں جی کچھ نہیں ہے بابا جی، آپ پر خام خیاب وہم میں پڑ گئے تھے. اور واقعی اگر کسی پر جادو ہوگا تو اب بدبو اٹھنا یہ اپنے کام دھندا کچھ کرنا نہیں ہے، جادو کے چکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہیں جی. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بنائیں اپنے، اوراد و وظائف اپنے معمولات میں شامل. صحت کا خیال رکھیں، ہوا کھانے پینے کا خیال رکھیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پر اٹھیں. اصل پرابلم یہ تھی بھائی، جادو وادو نہیں ہے بھائی، لے جائیں بھائی واپس. ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی آپ نے لائیو دیکھا اور یہ واقعی بدبو نہیں آئی. یہ نہیں کہ خالی ہم نے یہ، انہوں نے باقاعدہ عمل کیا ہے، دھاگا ناپا ہے، اس پر جو پڑھنے کا عمل ہے وہ کیا ہے، اور اس طرح کی ایک بدبو آتی ہے. ایک آدھ دفعہ شاید میرا بھی واسطہ پڑا اس طرح کے کرنے کا، اور اس میں سلمان میں واقعی اسمیل آئی تھی. صحیح. اس کا تھا یہ نہیں بتاتا میں، لیکن آئی تھی اسمیل. اللہ حفاظ. اچھا یہ جو عمل میں نے عرض کیا ہے نا، یہاں ایک مشورہ میں ناظرین کو دیتا چلوں کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے نا، جیسے جادو کا توڑ کرنا ہے، تو عمل شروع کرنے سے پہلے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی 11 روپے کی نیاز، کم از کم 11 روپے کی، ورنہ حسب توفیق ہم نیاز دلائیں. نیاز دلانے کے بعد پھر آپ یہ عمل شروع کریں. صحیح. اللہ فرض کوئی بھول جائے تو اگر وہ نہ کر سکے تو عمل تو کر سکتے، عمل تو کر سکتے، مزید برکتیں مل جائے گی. جی جی ماشاءاللہ. اچھا 9:30 بھی بج چکے ہیں، تو آئیے ذرا وہ